بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین محترمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالی گناہ کرنے والوں کو ایک خاص وقت تک مہلت دیتے ہیں، اور جب وہ مہلت گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی گرفت کرتے ہیں۔ آج کا قرآن مجید کا سبق اسی سلسلے میں ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی۔ رب کائنات نے پھر ان کا کیا انجام کیا یہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے جرائم کی فہرست کے بارے میں وارد نازل شدہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ معزز خواتین محترمات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 17، سورۃ الانبیاء، آیت ہے 74۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَلُوطًا، اور ہمارے نبی لوط علیہ السلام، آتیناہ، ہم نے ان کو عطا فرمایا، حکماً، حکم، وعلماً، اور علم، ونجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دی، من القریہ، ایسی بستی سے، التی، وہ جو، کانت تھی، تعملو، کرتی، الخبائث، گندے کام، انہم، بلا شبہ وہ، کانو، تھے، قوم سوء، برے لوگ، فاسقین، نافرمان۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ہم نے سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم عطا فرمایا، اور انہیں اس بستی سے نجات دی جہاں لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور وہ بدترین گناہگار تھے۔ معزز خواتین حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام یہ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، لوط بن ہاران بن آزر، اور یہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی پیروی کی اور ان کے ساتھ ہجرت کی، جس طرح سورۃ العنکبوت کی 26ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسے لے کر آئے: فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر سیدنا لوط علیہ السلام ایمان لائے اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، اور ان کو رب کائنات نے سدوم نام کی بستی کی طرف بھیجا۔
لیکن ان ظالموں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو جھٹلایا بھی، مخالفت بھی کی، تو رب کائنات نے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر رب کائنات نے ان ظالموں کا تذکرہ فرمایا ہے، جس طرح کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، بلکہ یہ اسی آیت مبارکہ کا اگلا ٹکڑا ہے۔ تو یہ لوگ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چل رہے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں صرف اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کی طرف جایا جائے تو سب سے پہلے اہل علم نے ایک مناسبت بیان کی ہے، خاص طور پر امام رازی نے اپنی تفسیر میں، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد رب کائنات نے سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ یہ دونوں اکٹھے ہی ہجرت کے سفر پر نکلے تھے، اور حکم سے مراد یہاں نبوت ہے، اور علم سے مراد یہاں شریعت کا علم ہے، فہم ہے، معرفت ہے، اور اسی طریقے سے قوت فیصلہ ہے، جس طرح کے بہت ساری تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے۔ امام سمرقندی، ابن ابی زمنین، امام رسعنی، امام قرطبی، امام شوکانی وغیرہ، پھر اسی طریقے سے امام بغوی اور ابن عطیہ، اور پھر تفسیر جلالین، تفسیر الخازن وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور لوط علیہ السلام کو رب کائنات نے اس بستی سے نجات عطا فرمائی جو کہ غلط کام کرتے تھے، اور یہاں پر بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے نسبت کی ہے۔ امام رازی اور ابن عاشور نے یہ لکھا کہ بستی سے مراد اہل بستی، اور ان کے کام جو تھے بہت برے تھے، جن کی تفصیل آگے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اور یہ جو فرمایا رب کائنات نے کہ یہ ظالم بہت نافرمان تھے، اس حوالے سے امام قرطبی، امام بقائی اور امام بن جریر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرہ کار سے نکل چکے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، وحدت و تفسیر میں اس داستان کے ضمن میں ایک اور چیز آ گئی ہے، اور وہ یہ کہ سورۃ الانبیاء کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 16 کے قریب انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ ہے، اور ان میں 5 کا صرف نام ذکر ہے۔ سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون، سیدنا اسماعیل، سیدنا ادریس، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اور باقی 10 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیات مبارکات میں فرمایا ہے۔ اور یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ان کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے چچا تھے، اور ان چچا بھتیجا نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے بنیاد تو ایک ہی رکھی، لیکن ان کی شریعت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی قوم کی شریعت کی نسبت ذرا مختلف تھی، کیونکہ اس دور میں سلسلہ ہی یہی تھا کہ ہر بستی میں حالات و واقعات کے مطابق دین آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے تو اپنے نبی سیدنا لوط علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے کہ رب کائنات نے ان کو شرعی علم عطا فرمایا اور قوت فیصلہ عطا فرمائی۔ جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا وہ قوم شرک کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے اندر مبتلا تھی، اور معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے یہاں پر ایک اور بات ہمیں سمجھائی ہے کہ یہ مؤتفقہ، یہ صدوم، عمورہ، یہ 2 بستیاں تھیں، اور یہ لوگ کم از کم 10 برائیوں کے اندر مبتلا تھے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ خبیث کی جمع خبائث استعمال کیا ہے، ان میں 10 گناہ تھے
جن پر مجھے اور آپ سب کو غور کرنا چاہیے، کہیں ہم تو ان میں مبتلا نہیں۔ ان میں سب سے پہلے مردوں کے ساتھ بدفعلی، سب سے بڑا جرم، اور پتھروں کے ذریعے اور غلیل کے ذریعے یہ ایک دوسرے کو شرارتیں کرتے تھے، مارتے تھے۔ پھر ان لوگوں میں تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ یہ کھلی جگہ پر نہاتے تھے، یہ بھی بے حیائی کی ایک شکل ہے۔ پھر یہ دف ڈول وغیرہ پیٹتے تھے، یہ چوتھا جرم تھا ان کا۔ شراب پینا پانچواں جرم تھا۔ داڑھیوں کو کاٹنا، مونڈنا، یہ چھٹا جرم تھا، اس لیے کہ چونکہ مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی ہوتی تھی تو جس کی داڑھی اگاتی وہ داڑھی منڈوا دیتا تاکہ اس کے چہرے کا حسن برقرار رہے، کشش برقرار رہے۔ ساتواں جرم یہ تھا کہ ان کی مونچھیں بہت لمبی تھی، اور آٹھویں برائی میں یہ تھی کہ یہ سیٹیاں بجانے کے عادی تھے، اور نواں جرم یہ تالیاں بجاتے تھے، اور 10واں جرم یہ ریشمی لباس پہنتے تھے۔ بعض اہل علم نے، خاص طور پر ابن عساکر وغیرہ نے، ایک 11واں جرم بھی ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ خواتین کے ساتھ غلط تعلقات رکھتی تھیں۔ تہذیب کے تقاضے یہاں پر اس جملے کو کھولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ شرک اس کے علاوہ تھا۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے حکم سے ان کو اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور ان کو ان تمام برائیوں سے بچنے کا حکم دیا۔ تو ان ظالموں نے پھر جب سیدنا لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی مخالفت کی، تو پھر رب کائنات نے فرشتے بھیج کر ان سب کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ دیگر سورہ مبارکہ میں اس کی تفصیل پوری وضاحت کے ساتھ ہمیں مل جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، اس داستان کو ہمارے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کتب تفاسیر اٹھائیں، تفسیر المراح، تفسیر روح البیان وغیرہ، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے دراصل اس قوم کی یہ داستان ہمارے سامنے اس لیے رکھی کہ ہمیں سبق، درس، عبرت اور نصیحت مل جائے، اور ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ یہ جو 12 جرم اس قوم کے اندر موجود تھے، ان میں سے کہیں کچھ یا سارے کے سارے ہمارے اندر تو نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہیں تو اس بات کی فکر کریں، اس لیے کہ اگر یہ قوم تباہ و برباد ہوئی تو یقینی طور پر ہر ایک کا یہی انجام ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر نشر کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ آپ کا یہ اپنا چینل خالصتاً دین خالص کی ترویج و اشاعت کے لیے قرآن و سنت کے بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے، جہاں آپ کو قرآن حدیث کے اسباق ملیں گے، منفرد لیکن مختصر جمعے کے خطبات ملیں گے، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالات کے جوابات ملیں گے، حالات حاضرہ کی مناسبت سے مختلف موضوعات پر دروس ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔